آداب عرض ناظرین، ایک جہتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین تبصروں کے لیے، تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں کورونا مثبت مریضوں میں نمایاں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار 23 اگست کو 1109 نئے مثبت مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جو گزشتہ روز سے کم ہے۔ نئے مثبت کیسز میں کمی کے بعد متاثرین کی تعداد 3,07,479 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,702 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,80,143 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 30 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,649 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت مثبت مریضوں کی تعداد 23,687 ہے، جس میں 1,644 مریض انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ ناظرین، وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وبا کے نئے مثبت مریضوں کے سبب سب سے زیادہ تعداد اتوار کو بھی مکہ مکرمہ میں رہی، جہاں 65 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 61، جیزان میں 57، جدہ میں 52، حائل میں 40، ریاض میں 40، الخنفذہ میں 38، بیشا میں 35، تبوک میں 35، یمبو میں 30، سامتہ میں 30، الخوض میں 29، ابو عریش میں 27، ابہا میں 23، الحفوف میں 18، نجران میں 17، خمیس مشید میں 16 اور طائف میں 11 مثبت مریض کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 10 شہروں میں مریضوں کی تعداد ایک جگہ 18 شہروں میں 2 اور 8 شہروں میں 3 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ناظرین، وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں، حفظان رہنمایانہ خطوط پر عمل کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا مریضوں میں کمی کی وجہ سے یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وبا کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ ناظرین، سعودی عربیہ الجیزان کے علاقے الدائر کے پہاڑوں پر صدیوں پرانے مکانات دریافت۔ سعودی عرب میں جیزان ریجن کی کمشنری الدائر کا پہاڑی سلسلہ آج بھی مقامی اور بیرونی سیاحوں کے لیے غیر معمولی طور پر دلچسپی کا باعث ہے۔ قدرتی حسن اور فطری رعنائیوں سے اس پہاڑی سلسلے میں صدیوں پرانے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ الدائر کمشنری کے پہاڑوں پر الماتوب قبیلے آباد ہے، جن کا ذریعہ معاشت کاشتکاری ہے۔ الماتوب قبیلے ان پہاڑیوں پر کافی کی کاشت کرتے ہیں، جبکہ دیگر سبزیاں اور فروٹ بھی یہاں کثرت سے اگائے جاتے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس سلسلے کے خوبصورت مناظر کو فلم بند کیا ہے۔ ناظرین، الماتوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ پہاڑی چوٹیوں پر آج بھی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے مکانات اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ ماضی میں دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑی کی چوٹیوں پر اس وقت کے حکمرانوں کے محلات ایام رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ قریہ کے ایک باشندے کا کہنا تھا کہ یہاں کا سب سے قدیم محل کوئی 300 برس قبل تعمیر کیا گیا تھا، جس کے گرد دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی جانے والی فصیل بھی آج تک اسی طرح سلامت ہے جیسے وہ ابھی ہی بنائی گئی ہو۔ ناظرین، اس خوبصورت قصبے میں رہنے والے یزید المالکی کا کہنا تھا کہ
المخرن नामी खरिया यहाँ का सबसे कदीम कबीला है। इनके बनाए हुए महलात आज भी मौजूद हैं, जबकि वहाँ एक कदीम मस्जिद भी है जिसमें आज भी 5 औक़ात नमाज बाजमात अदा की जाती है। अल-दायर कमिश्नरी का शुमार जीजान रीजन में सबसे कदीम और फितरी हुस्न से मालामाल इलाके में होता है। यहाँ ज़माने कदीम में तामीर की जाने वाली फसलों की सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है। तारीख़ के औराक़ से दरब ज़ुबैदा, इराक़ से मक्के मुकर्रमा तक तारीख़ी हज शाहरा। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ से पता चलता है कि जब से हज मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है, तब से हाजियों के काफ़िले मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रते हुए मक्के मुकर्रमा आते रहे हैं। माज़ी क़दीम में हज शाहराहें तामीर की गई, इनके अतराफ़ कारोबारी मराकिज़ क़ायम हुए। हज शाहराहें एक अरसे तक मुख्तलिफ़ अक़वाम व ममालिक के अतराफ़ कारोबारी मराकिज़ से क़ायम किए गए थे। हज शाहराहें एक अरसे तक मुख्तलिफ़ अक़वाम व ममालिक की सक़ाफ़तों और तजुर्बों के तबादले और मुंतक़ली का ज़रिया बनी रही। तारीख़ की किताबों में 7 बड़ी हज शाहराओं का ज़िक्र मिलता है। ये इस्लामी रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा तक बनाई गई थी। हज शाहराओं में सबसे ज़्यादा मशहूर अल-कूफ़ा मक्का मुकर्रमा शाहरा है। ये इस्लामी तारीख़ से सबसे अहम हज व तिजारती शाहरा के नाम से जानी जाती है। इसे दरब ज़ुबैदा के नाम से शहरत मिली। इसे इराक़ हज शाहरा भी कहा जाता है। अरबी में इसका नाम दरबुल हज अल इराक़ी है। इराक़ हज शाहरा दरबुल हज अल इराक़ी और दरब ज़ुबैदा के नाम से मशहूर हैं। इस्लाम की आमद से क़ब्ल अल हीरा मक्का मुकर्रमा सड़क नाम से जानी जाती थी। अल हीरा नामी मुकाम मौजूदा अल कूफ़े से 3 मील दूर था। इस्लामी आमद के बाद कूफ़ा हीरा की जगह आबाद हो गया। कूफ़े से मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा का रास्ता बड़ा अहम हो गया है। दरब ज़ुबैदा जज़ीरे अरब के मशहूर तरीन शाहरा और इस्लाम की आमद से पहले से है। ये सऊदी अरब में 1400 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा तवील इलाक़े में फैली हुई है। सऊदी अरब के 5 इलाक़ों हुदूद शुमालिया, हाइल, गसीम, अल मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा से गुज़रती है। ये सल्तनत उस्मानिया के क़याम तक इस्लामी दुनिया में मशहूर तरीन हज शाहरा मानी जाती रही है। आलम इस्लाम में रहनुमा होने वाले सक़ाफ़ती और तमद्दुनी तब्दीलियों की शाहिद है। दरब ज़ुबैदा पर हज, उम्रा, ज़ियारत और तिजारत के लिए सफ़र करने वालों की सहूलत की खातिर बहुत सारे इंतज़ामात किए गए थे। इनमें से मुतअद्दिद सफ़री इदारों के नुक़ूश आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, सऊदी महकमे सयाहत व कौमी विरसे दरब ज़ुबैदा को यूनेस्को में सऊदी अरब के अहम तरीन तारीख़ी मुकाम की हैसियत से आलमी रूसे की फ़हरिस्त में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है। दरब ज़ुबैदा अब्बासी खलीफ़ा हारून अल रशीद की मलका ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र से मंसूब है, जिन्होंने कूफा से मक्का तक जाने वाली इस शाहरा पर फलाही खिदमात का इंतज़ाम किया था और बहुत से मुसाफिर खाने तामीर कराए थे। नाजरीन, पहले अब्बासी खलीफा ने 134 हिजरी में शाहरा की अलामतें बनवाई। 14वीं सदी हिजरी के निसफ सानी में सफरी वसाइल की तब्दीली के बायस इस सड़क की अहमियत ख़त्म हो गई। अब्बासी रियासत के क़याम के 2 बरस बाद इस शाहरा पर काम शुरू हुआ था। अबुल अब्बास अल सफ़ाह ने मीलों की अलामतें लगवाईं, मीनारे तामीर कराए, हाजियों की आसानी के लिए आग रोशन की जाती थी। महदी ने 161 हिजरी में शाहरा पर बहुत काम कराया। महदी के लिए इराक़ से मक्का मुकर्रमा बर्फ़ पहुँचाया जाता था। मामून ने इस शाहरा पर शजरकारी कराई। अल-मुक़्तदर अब्बासी और अज़द-उद-दौला ने भी इस शाहरा की खिदमत की। बू यही और सल्जूक़ी भी हज शाहरा के ख़द्दाम शुमार किए जाते हैं। अब्बासुल खुलफ़ा ने
حج شاہراہ کے منتظمین مقرر کیے۔ کوفہ مکہ مکرمہ حج شاہراہ 1300 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس شاہراہ کی 10 منزلیں تھیں، ان میں الخاء، زبالہ، الشقوق، الربضہ اور بستان بن عمر قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، عباسی خلیفہ بغداد سے مکہ مکرمہ کے لیے حج قافلے بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے عراقی محمل خانے کعبہ کے لیے تحائف لانے والے اونٹ کو محمل کہا جاتا تھا کا رواج قائم کیا۔ عباسی خلیفہ کے پہلے دور میں عراقی محمل سے زیادہ شاندار محل کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ اونٹ کو ریشم سے سجایا جاتا تھا، سونے اور موتی سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کی سجاوٹ پر 2.5 لاکھ دینار خرچ ہوتے تھے۔ ناظرین، شامی حج شاہراہ کے قیام نے درب زبیدہ کی قدر و منزلت کم کر دی تھی۔ درب زبیدہ اسلام سے قبل تجارتی شاہراہ ہوا کرتی تھی۔ اسلام کی آمد پر خلافت راشدہ اور خلافت امویہ میں اس کی اہمیت بڑھنا شروع ہوئی۔ عباس خلافت کے عہد اول میں نقطۂ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ عباسی خلافت کے زمانے میں اس پر مسافر خانے اور آرام گھر کثیر تعداد میں بنائے گئے۔ درب زبیدہ پر اسٹیشن قائم کیے گئے، کنویں، تالاب، ڈیمز، محل، گھر، حویلیاں اور طرح طرح کی سہولتیں مہیا کی گئیں۔ ناظرین، حج قافلوں کی حفاظت کے لیے عراق سے مکہ مکرمہ تک قلعے تعمیر کیے گئے، چھاؤنیاں بنائی گئی۔ درب زبیدہ کا نقشہ منفرد سائنٹیفک فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ جہاں جہاں شاہراہ کے راستے میں ریتیلی زمین پڑتی تھی، وہاں اس کے سرکاری میں پتھر استعمال کیے گئے۔ شاہراہ پر علامتیں نصب کی گئی۔ مسافروں کی رہنمائی کے لیے الاؤ جلائے جاتے تھے۔ درب زبیدہ کا ذکر مسلم سیاحوں اور جغرافیہ نویسوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ فن لینڈ کے سیاح جارج نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیڈی آن بلنت نے اپنی تصنیف نجد کا سفر میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین، عراق اور شام کے کئی علاقوں کے عازمین حج درب زبیدہ سے مقدس مقامات کا سفر کیا کرتے تھے۔ اسلامی عہد میں بھی تجارتی قافلے اس سے شاہراہ کے راستے تجارتی سامان لاتے لے جاتے رہے۔ ایسا سامان لاتے لے جاتے جو حج موسم میں زیادہ طلب کیا جاتا تھا۔ درب زبیدہ کے کھنڈر آج بھی اسلامی تاریخ میں اس شاہراہ کی عظیم ثقافتی اور تمدنی حیثیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ درب زبیدہ اور سعودی عرب۔ درب زبیدہ سعودی عرب کی معروف کمشنری رفح میں شمال سے جنوب تک چلی گئی ہے۔ درب زبیدہ کے اطراف تاریخی کنویں، تالاب اور مسافر خانے پھیلے ہوئے ہیں۔ التلفیری تالاب، امیہ تالاب اور الخاء تالاب رفح کے شمال میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کے معروف صوبے الحدود الشمالیہ کے مشہور مورخ مطر بن عابد السبیعی بتاتے ہیں کہ عراق سے مکہ مکرمہ تک کی حج شاہراہ درب زبیدہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ زبیدہ عباسی خلیفہ جعفر بن ابی المنصور کی صاحبزادی اور عباسی خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ تھی۔ زبیدہ نے اس شاہراہ پر بہت سارے فلاحی منصوبے قائم کیے تھے اور اصلاحات کرائی تھی، اسی وجہ سے شاہراہ کی نسبت ان سے کر دی گئی ہے۔ درب زبیدہ کی احیاء سعودی محکمہ سیاحت و قومی ورثے درب زبیدہ کے احیاء کے لیے شاہراہ پر قائم مسافر خانوں اور تمام تاریخی مقامات کی اصلاح و مرمت کرا رہا ہے۔ درب زبیدہ پر رفح میں اہم مقامات کی مرمت کر دی گئی ہے۔ درب زبیدہ غیر معمولی عالمی حیثیت کے مالک شاہراہ ہے۔ درب زبیدہ مختلف ملکوں کے درمیان کثیر جہتی مکالمے اور ثقافتی تاثیر و تاثر کے تبادلے کے ذریعے بنی۔ اس شاہراہ کے راہگیروں میں مختلف نسلوں، قومیتوں اور علاقوں کے حجاج ہوتے تھے۔ یہ دینی، ثقافتی اور علمی معلومات کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ اسلام سے ماقبل سے لے کر 13ویں صدی عیسوی اور 7ویں صدی ہجری میں خلافت عباسیہ کے اختتام تک
زمان و مکان کے تانے بانے جوڑے رہی۔ ابن خرداس و ابن رستہ الاخوبی المقدسی الجدرانی الحربی ابن حفیر اور ابن بطوطہ جیسے مسلم تاریخ نویسوں اور ممتاز مغربی سیاحوں نے 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں درب الزبیدہ سے سفر کیا اور اس سے متعلق اپنے مشاہدات قلمبند کیے ہیں۔ تاریخی حوالے جات بتاتے ہیں کہ درب الزبیدہ کا بڑا ہدف خلافت عباسیہ کے دارالخلافہ بغداد سے لے کر مکہ مکرمہ تک حج زائرین کو سہولت پہنچانا تھا۔ اس کا مقصد 1400 کلومیٹر سے طویل علاقے میں تجارتی لین دین، رسم و رواج، عادات و اطوار اور ثقافتی اقدار کو مالا مال کرنا تھا۔ درب الزبیدہ پر حاجیوں کی رہنمائی کے لیے راستے کی علامتیں لگائی گئیں اور شاہراہ پر پانی کے انتظامات کے لیے تالاب کا جال نہایت سوچ سمجھ کر بچھایا گیا تھا۔ تالابوں کے لیے جگہ اور فاصلے کا انتخاب زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ حاجیوں کی ضرورت اور سہولت پیش نظر رکھی گئی۔ درب الزبیدہ کے تالابوں کی چین پہاڑوں، اونچے مقامات، نشیبی علاقوں اور نامانوس جگہوں سے گزرتی ہے۔ پروفیسر سعد الراشد نے جو ماہر آثار قدیمہ ہے درب الزبیدہ کا مفصل تعارف کرایا ہے۔ ڈاکٹر سعد الراشد نے 1968 میں درب الزبیدہ پر فیلڈ اسٹڈیز کا آغاز کیا تھا۔ یہ دراصل ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع تھا۔ ڈاکٹر سعد الراشد کی تحقیقی مطالعے کے بعد محکمہ آثار قدیمہ اور سعودی عجائب گھروں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی۔ ڈاکٹر سعد الراشد کا تحقیقی مطالعہ ہی قدیم مشہور اسلامی شہر الربضہ کی تلاش، کھدائی اور تحقیقی مطالعے کا محرک بنا کہ یہ شہر بھی درب الزبیدہ پر واقع ہے۔ ڈاکٹر سعد الراشد کا تحقیقی مطالعہ 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ابتدائی اسلامی عہد میں حج شاہراہوں، عباسی دور میں درب الزبیدہ کی تاریخ اور اس حوالے سے خلفائے امراء وزراء اور معاہدین کی خدمات اور صدی در صدی شاہراہ کی تعمیر پر روشنی ڈالی ہے۔ راشد نے پوری ایک فصل زبیدہ بنت الجعفر کے لیے خاص کی ہے، جس میں شاہراہ کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی کاوشوں کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، تحقیقی مطالعہ 200 تصاویر وضاحتی خاکوں والے جغرافیائی نقشوں پر مشتمل ہے۔ نقشوں کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ درب الزبیدہ کہاں کہاں سے کس طرح گزرتی ہے اور گزر رہی ہے، اس سے اور کتنے راستے پھوٹے ہیں، اس کی منزلوں اور اس پر قائم کیے جانے والے یادگار مقامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ الراشد کے مطالعے کا ماحصل بتاتا ہے کہ درب الزبیدہ پر تالابوں اور کنووں کا جال بچھایا گیا تھا۔ ان میں سے بعض ریت کے تودوں تلے دب گئے اور کئی سیلاب کے ساتھ ختم ہو گئے، کئی آج تک موجود ہیں۔ ڈاکٹر الراشد کہتے ہیں اگر آج بھی درب الزبیدہ پر موجود تقریباً 100 تالابوں، کنووں اور ڈیمز کی اصلاح و مرمت کا منصوبہ نافذ کر دیا جائے تو اس سے بھولی بصری دنیا آباد ہو جائے گی۔ اس کی بدولت درب الزبیدہ کے کنارے اور آس پاس آباد صحرا نشینوں کی زندگی تبدیل ہوگی، بلکہ پورا ماحول بدل جائے گا۔ پانی کے فراوانی ایسے سبزے زار ابھریں گے، پرندوں اور جانوروں کی دنیا بحال ہوگی۔ درب الزبیدہ کی بحالی سے عہد اول کے مسلمانوں کا لازوال کارنامہ زندہ ہوگا۔ دنیا کو پتہ چلے گا کہ مسلم خلفاء، عمرہ اور سلاطین نے عمرہ و حج اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے لیے کیسے شاندار زبالہ اور سہولتوں سے آراستہ شہر درب الزبیدہ کے